बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम में आमीन। आए मेरे अजीज़ों, आज की बाइबल स्टडी में हम पतरस के पहले ख़त के तीसरे बाब की पहली आयत से छठी आयत तक स्टडी करते हैं। आए हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से तलावत सुनते हैं। ऐ बीवियों, इसी तरह तुम भी अपने शौहरों के ताबे रहो, ताकि बाज़ जो कलाम को ना मानते हों वो कलाम के बगैर अपनी बीवियों के चाल चलन से हासिल किए जाएं, यानी जबकि वो तुम्हारी खौफ के साथ पाक रवश देखें, तुम्हारी ज़बाइश ज़ाहिरन सर गूंदने और तलाई ज़ेवरात और तरह तरह के कपड़े पहनने से ना हो, बल्कि हलीमी और आजिज़ी के गैर फ़ानी लिबास में दिल की पोशीदा इंसानियत हो, जो खुदा के नज़दीक बेश कीमत है। क्योंकि इसी तरह पहले ज़माने की मुक़द्दस औरतें भी जो खुदा पर भरोसा रखती थीं, अपने आप को संवारती और अपने शौहर के ताबे रहती थीं। चुनांचे सारा इब्राहीम की फरमाबरदारी करती और उसे आका कहती थी, पास तुम भी उसकी बेटियां हुई, अगर नेकी करो और किसी दहशत से खौफ ना खाओ। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आज हम तीसरे बाब की पहली आयत की तफसीर में, जो तीसरे बाब की पहली से छठी आयत की कुंजी है, उसमें हम देखते हैं बीवी के अपने खामंद के साथ ताल्लुकात। सबसे पहले हम तीसरे बाब की पहली से दूसरी आयत में को देखते हैं। पतरस ने इस बात पर जोर दिया कि मसीहों का फ़र्ज़ है कि वो इंसानी हुकूमत और अपने मालकों की फरमाबरदारी करें। अब वो बीवियों के अपने शौहरों के ताबे रहने के बारे में बयान करता है। एक बीवी को अपने खावंद के खा वो ईमानदार है या नहीं ताबे रहना चाहिए। हर एक बीवी को खुदा ने आदमी को सरबराह मुकर्रर किया है और इसकी मर्ज़ी है कि बीवी अपने खावंद के अख्तियार को माने। खावंद और बीवी के दरमियान ताल्लुकात मसीह और कलीसिया के दरमियान ताल्लुकात की तस्वीर हैं। बीवी को अपने खावंद की उसी तरह ताबे फरमानी करनी चाहिए जैसे कलीसिया को मसीह की। इस जदीद दौर में ख़वातीन उस मकाम तक पहुँच रही हैं जहाँ वो मर्दों पर अख्तियार रखने लगी हैं, और हमारी सोसाइटी भी औरतों की सरदारी की हामी बनती जा रही है। बहुत सी कलीसियाओं में औरतें मर्दों की निस्बत ज़्यादा सरगर्म और काबिल नज़र आती हैं, लेकिन खुदा का कलाम कायम है। मर्द की सरदारी इलाही हुक्म है, खा इस सिलसिले में दलाइल कितने ही पुख्ता क्यों ना नज़र आते हों। बिलाखिर जब औरत मर्दों पर अख्तियार रखने लगेंगी तो इसका नतीजा मासवा मुश्किलात और अफरा तफरी के कुछ ना निकलेगा। अगर खामंद ईमानदार नहीं तो भी बीवी को उसे अपना सरबराह तस्लीम करना चाहिए। ये मसीह पर उसके ईमान की उसके लिए गवाही होगी। उसका बतौर बीवी फरमाबरदार, पुरमहब्बत और मुखलसाना करदार अपने खामंद को निजात दहिंदा के लिए जीतने का बायस बन सकता है, और वो उसे बग़ैर कलाम के भी जी सकती है।
اس کا مطلب ہے کہ بیوی کو اپنے خاوند کو متواتر کلام سناتے رہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بیویاں جو ہر وقت خوشخبری کے بارے میں اپنے خاوند کے پیچھے پڑی رہتی اور ان کا ناک میں دم کیے رکھتی ہیں، بہت نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ یہاں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ بیویاں اپنے خاوندوں کے سامنے ہر روز مسیحی زندگی بسر کرنے سے انہیں جیتے۔ لیکن فرض کریں ایک خاوند اپنی بیوی کی مسیحی زندگی میں رکاوٹ بنتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اسے کلام کے کسی واضح حکم کو ماننے سے انکار کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ خاوند کا حکم نہ مانے بلکہ خداوند کے ساتھ وفادار رہے۔ لیکن اگر اس کا تعلق صاف مسیحی حکم کی بجائے کسی مسیحی استحقاق سے ہے تو وہ اپنے خاوند کی بات مانے اور اپنے استحقاق سے دستبردار ہو جائے۔ جب پطرس کسی ایماندار عورت کی کسی غیر ایماندار آدمی سے شادی کے بارے میں بیان کرتا ہے تو وہ غیر ایمانداروں سے شادی کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہا ہے۔ یہ خدا کی کبھی مرضی نہیں ہے۔ یہاں وہ بنیادی طور پر ان بیویوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو شادی کے بعد مسیح کے پاس آئی تھیں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے غیر ایماندار خاوند کے بھی تابع رہیں۔ ممکن ہے ایک غیر نجات یافتہ خاوند اپنی بیوی کا پاکیزہ چال چلن اور خوف دیکھ کر متاثر ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ پاک روح اس کے ذریعے اسے اس کے گناہوں کی طرف سے قائل کرے اور وہ مسیح پر ایمان لے آئے۔ جارج ملر نے ایک دولت مند جرمن کے بارے میں بتایا جس کی بیوی بڑی سرگرم مسیحی تھی۔ وہ سخت شرابی تھا اور رات گئے تک شراب خانہ میں بیٹھا رہتا تھا۔ بیوی نوکر کو سونے کے لیے بھی بھیج دیتی لیکن خود اس کے انتظار میں بیٹھی رہتی، اور جب وہ آتا تو اسے خوش آمدید کہتی۔ اس نے اس سے نہ تو کبھی شکوہ کیا اور نہ کبھی اسے برا بھلا کہا۔ بعض اوقات تو وہ اس کے کیچڑ میں لت پت کپڑے تبدیل کرتی اور بستر میں لٹا دیتی۔ ایک رات اس نے شراب خانہ میں اپنے ہم مشربوں سے کہا، میں شرط لگاتا ہوں کہ اگر ہم اس وقت گھر جائیں تو میری بیوی بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ دروازہ پر آئے گی اور ہمارا شاہانہ استقبال کرے گی، اور اگر ہم کہیں تو وہ رات کا کھانا بھی تیار کر دے گی۔ پہلے تو اس کے دوستوں نے یقین نہ کیا، لیکن پھر انہوں نے اس کے ساتھ جا کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ واقعی دروازہ پر موجود تھی۔ اس نے انہیں خوش آمدید کہا اور خوشی خوشی ان کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ اس کے چہرہ پر خفگی کا ذرا بھر بھی نشان نہیں تھا۔ پھر وہ ان کو کھانا پیش کرنے کے بعد اپنے کمرہ میں چلی گئی۔ جو ہی وہ وہاں سے رخصت ہو گئی، ایک دوست خاوند کو برا بھلا کہنے لگا، تم کیسے آدمی ہو کہ اتنی اچھی عورت کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہو؟ وہ دوست اٹھا اور کھانا کھائے بغیر گھر سے نکل گیا۔ دوسرے نے بھی ویسا ہی کیا اور پھر تیسرے نے، یہاں تک کہ سب کھانا کھائے بغیر اٹھ کر چلے گئے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر خاوند اپنی برائی کا اور خاص طور پر اپنی بیوی سے ظالمانہ سلوک کرنے کا قائل ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی کے کمرے میں گیا اور اپنے لیے دعا کرنے کو کہا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو مسیح کے حوالے کر دیا۔ اس وقت سے وہ خداوند یسوع کا سرگرم شاگرد بن گیا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر جیت لیا گیا۔ اگر آپ کو اپنے غیر نجات یافتہ رشتہ دار کے باعث دکھ اٹھانا پڑتا ہے تو ہمت نہ ہاریں۔ ممکن ہے خداوند جلد ہی آپ کی دلی خواہش
पूरी कर दे और उनके लिए आपकी दुआओं का जवाब दे। दरें असना आपके सामने सच्चाई को पेश करने की कोशिश करे, लेकिन अपने साथ उनके सलूक पर सरजनश करने से नहीं, बल्कि खुदा यीशु मसीह की हलीमी, शराफत और मेहरबानी के सलूक के ज़रिया से। तीसरे बाब की तीसरी आयत। ऐसा लगता है कि यहाँ मौजू औरतों के लिबास की तरफ मुड़ गया है, लेकिन दर हकीकत रसूल यहाँ बुनियादी तौर पर उन तरीक़ों के मुतल्लक़ बयान कर रहा है जिनसे एक बीवी अपने खामद को खुश कर सकती है, उसकी खिदमत कर सकती है। ये उसकी बैरूनी ज़हरदारी नहीं है, बल्कि उसकी बातनी ज़िंदगी की पकीज़गी और ताबे फरमानी है जो उस पर असर करेगी। मुख्तलिफ़ किस्म के जहरी संगार से बचना चाहिए। नंबर 1, सरगूंदना। बाज़ ये कहते हैं कि इसमें सीधा सादा जूड़ा बांधना या चोटी बनाना शामिल नहीं है। गालबन यहाँ पतरस का इशारा उस पहाड़ी मांग पट्टी की तरफ है जिसमें ऊंचे ऊंचे जूड़े बनाए जाते हैं और जो कदीम रोमा में बड़े मकबूल थे। नंबर 2, सोने के जेवर। बाज़ मुफस्सर इसकी ये तशरीह करते हैं कि सोने के जेवर कतई मना है। दूसरों की ये राय है कि इनकी ज़रूरत से ज़्यादा नमाइश मना है। नंबर 3, तरह तरह के कपड़े पहनना। ज़ाहिर है कि कपड़े पहनना तो मना नहीं, लेकिन भड़कीले लिबास पहनने से ग्रेज़ करना चाहिए, ये देखने के लिए कि खुदा तरह तरह की नुमाइशी ज़बाइश के बारे में क्या कहता है। आप हवाला इसके साथ स्टडी करें। अशाया नबी का सहीफ़ा 3 बाब उसकी 16वीं आयत से 25वीं आयत। अभी हम लिबास के बारे में देखते हैं। जहाँ तक लिबास और ज़ेवरात का तल्लुक़ है, हमें ईमानदार औरतों और मर्दों के बारे में कलाम में राहनुमा असूल मिलते हैं। पहला असूल अखराजात हैं। हम अपनी पोशाक पर कितना ख़र्च करते हैं? क्या ये ज़रूरी है? क्या उस पैसे को ज़्यादा बेहतर तरीके से ख़र्च किया जा सकता है? आप तीमुथियुस का पहला ख़त उसके 2 बाब की 9वीं आयत में कीमती मलबूसात से मना किया गया है, स्टडी कर सकते हैं। ना कीमती पोशाक से। सवाल ये नहीं है कि हम इतना ख़र्च करने के काबिल हैं या नहीं। एक मसीही के लिए कीमती कपड़ों पर पैसा खर्च करना गुनाह है, क्योंकि खुदा का कलाम मना करता है। मोहब्बत भी मना करती है। हमारे पड़ोसियों और दूसरे मुल्कों में लोगों की काबिल रहम हालत और उनकी रूहानी और जिस्मानी ज़रूरियात हमें अपने मलबूसात पर गैर ज़रूरी तौर पर ख़र्च करने से रोकती हैं। इसका इतलाक़ ना सिर्फ हमारे कपड़े की किस्म या क्वालिटी पर होता है, बल्कि तादाद पर भी। बाज़ मसीहों की अलमारियाँ देखकर यूँ लगता है जैसे कोई कपड़े की दुकान हो। हम ऐसा क्यों करते हैं? कहीं इसका तल्लुक़ तकब्बर से तो नहीं? हम अपने अच्छे ज़ौक़ और खुश लिबास नज़र आने की तारीफ़ के बड़े मुतमन्नी रहते हैं। कपड़ों की ख़रीदारी पर जो अखराजात उठते हैं, उसे कपड़ा पसंद करते वक्त हमारी रहनुमाई करनी चाहिए। एक और बात हयादार लिबास है। पौलुस कहता है कि शर्म और परहेज़गारी के साथ शर्म का एक मतलब शाइस्तगी भी है। लिबास का एक काम तो नंगेपन को ढांपना है। कम अज़ कम इब्तिदा में यही मकसद था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लिबास ऐसे तैयार किए जाते हैं जिससे जिस्म की ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइश हो। यूँ इंसान अपनी शर्म में फ़ख्र महसूस करने लगा है। अगर गैर ईमानदार ऐसा करते हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, लेकिन जब ईमानदार उनकी नकल करते हैं तो बड़ा दुख होता है। लेकिन हयादार का मतलब पुरकशिश भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मसीहों को साफ़ सुथरा
لباس پہننا چاہیے۔ میلے کچیلے اور بے ڈھنگے سے کپڑے پہننا کوئی خوبی نہیں ہے۔ ایمانداروں کا لباس صاف ستھرا، استری کیا ہوا اور اچھا سلا ہوا ہونا چاہیے۔ مختصراً مسیحیوں کو ایسے فیشن سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں۔ اس کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، وہ زمین کی ذبائش نہیں ہے، بلکہ انگور کی پھل پیدا کرنے والی ایک شاخ۔ ہم مختلف طریقوں سے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکتے ہیں۔ پرانے فیشن کے کپڑے پہننے سے بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ مسیحیوں کو ایسے کپڑے پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے جو عام نہ ہوں یا شوخ رنگ یا بد سلیقہ اور بے ڈھنگے ہوں۔ آخری بات یہ ہے کہ مسیحیوں کو ایسے ملبوسات سے دور رہنا چاہیے جو جذبات کو بھڑکاتے ہوں۔ ہم نے پہلے ہی ایسے فیشنوں کا ذکر کیا ہے جو جسم کی نمائش کرتے ہیں لیکن پورے جسم کو ڈھانپنے کے باوجود بھی لباس دوسروں میں ناپاک خواہشات پیدا کر سکتے ہیں۔ جدید فیشنوں کا مقصد روحانیت کی حوصلہ افزائی کرنا نہیں ہے، اس کے برعکس وہ ذہنوں میں جنسیات کو بٹھا دیتے ہیں۔ ایمانداروں کو ایسی پوشاک کبھی زیب تن نہیں کرنی چاہیے جو جذبات کو بھڑکانے یا دوسروں کے لیے مسیحی زندگی بسر کرنا مشکل بنا دے۔ بے شک ایک بڑا مسئلہ دوسروں کی تقلید کرنے کا دباؤ ہے۔ مسیحیوں کو فیشن میں انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے، لوگوں کے خیالات کے بہاؤ کے خلاف تیرنے اور حیادار پوشاک پہننے کے لیے بے حد ہمت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی پوشاکوں کی الماریوں کا مالک مسیح کو بنا دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تیسرے باب کی 4 آیت، ایک ایماندار کو جو پوشاک حقیقتاً پرکشش بنا دیتی ہے وہ اس کی پوشیدہ انسانیت کی خوبصورتی ہے۔ فیشنیبل بال بنانا، قیمتی لباس اور زیورات، یہ سب فانی ہیں۔ یہ واضح موازنہ پیش کرنے کے بعد پطرس ہمیں انتخاب کا چیلنج دیتا ہے۔ ایسے بہت سے ہیں جن کا ظاہری بدن خوب بنا ٹھنا اور سجا ہوا ہے لیکن اس کا باطنی انسان چیتھڑوں میں لپٹا ہوا ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا لباس پھٹا پرانا ہے لیکن باطن شاندار ہے۔ لوگ جواہرات کو قیمتی سمجھتے ہیں لیکن خدا کے نزدیک حلم اور مزاج کی غربت کی بڑی قدر ہے۔ تیسرے باب کی 5ویں آیت، عہد عتیق کے زمانہ کی خدا پرست عورتیں اپنے آپ کو اپنی باطنی زندگی میں اخلاقی اور روحانی خوبصورتی پیدا کر کے سنوارتی تھیں۔ اس خوبصورتی کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے تابع رہتی تھیں۔ یہ مقدس عورتیں خدا پر امید رکھنے والی تھیں۔ وہ ایسی زندگی بسر کرتی تھیں جس کا مرکز خدا تھا۔ تمام باتوں میں خدا کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنے گھروں میں اس کا حکم مانتی تھیں اور اپنے شوہر کے تابع رہتی تھیں۔ تیسرے باب کی 6 آیت، یہاں سارہ کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ وہ ابراہیم کے حکم میں رہتی اور اسے خداوند کہتی تھی۔ یہ تکوین کی کتاب 18 باب 12 کی طرف اشارہ ہے جہاں سارہ نے اپنے دل میں کہا۔ اس نے اس تابع فرمانی کا اظہار اسے کھلے عام خداوند کہنے سے نہیں کیا بلکہ وہ اپنی باطنی زندگی میں اسے اپنا سربراہ جانتی تھی اور اس اقرار کا اظہار وہ اپنے عملوں سے کرتی تھی۔ وہ عورتیں جو سارہ کی پیروی کرتی ہیں اس کی بیٹیاں ہیں۔ یہودی عورتیں فطری پیدائش کے وسیلے سے سارہ کی اولاد تھیں لیکن حقیقی معنوں میں اس کی بیٹیاں ہونے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کے ذاتی کردار کی بھی پیروی کریں۔ بچوں میں اپنے خاندان کی مشابہت ہونی چاہیے۔ وہ نیکی کریں اور کسی بات سے خوفزدہ نہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحی بیوی کو خدا نے ایک تابع فرمان مددگار ہونے کا جو فرض سونپا ہے وہ اسے نبھائے۔
ممکن ہے اسے اپنے غیر نجات یافتہ خاوند کے نامناسب کردار کی وجہ سے دکھ اٹھانا پڑے، لیکن وہ خوف زدہ نہ ہو، ماسوا اس کے کہ وہ اس پر تشدد کرے یا اس کی جان کو خطرہ ہو۔ میرے عزیزو، آج کی بائبل سٹڈی میں ہم نے پطرس کے پہلے خط اور اس کے تیسرے باب کی پہلی آیت سے چھٹی آیت میں بیوی کے اپنے خاوند کے ساتھ تعلقات کی سٹڈی کی ہے۔ نیکسٹ بائبل سٹڈی میں ہم 7ویں آیت سے سٹڈی کریں گے اور اس میں ہم خاوند کے بیوی کے ساتھ تعلقات کی سٹڈی کریں گے۔ آج کی سٹڈی کا لب لباب یہ ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کے تابع رہیں اور ایمانداروں والا لباس پہنیں جس میں برہنگی نظر نہیں آنی چاہیے۔ خداوند خدا تمام خواتین کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو عقل دانائی فہم بخشے، بیویوں کو عقل دانائی فہم بخشے تاکہ وہ اپنے شوہروں کے تابع رہیں اور لباس اور بننے سنورنے میں خدا کے کلام کو فالو کریں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔ آئے ہم اپنے خداوند کے حضور اس کلام کے لیے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم خدا کے کلام کو اسی طرح دوسروں تک پہنچاتے رہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔